یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں یہ مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے صدقے ہمیں نمازوں کا تحفہ نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے صدقے ہمیں روزوں کا تحفہ نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے صدقے مصطفیٰ کریم نے اللہ سے امت کی بخشش کی منظوری دی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر دو مقامات کے اوپر حضور علیہ السلام کے سفر معراج کو بیان کیا ہے۔ ایک 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اور دوسرا 27واں پارہ سورہ النجم۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اگر وہ ادیب ہے، لکھاری ہے، پڑھنے لکھنے سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ اپنا سفر نامہ مرتب کرتا ہے، یا کوئی استاد ہے تو اس کا شاگرد اس کے ساتھ ہے تو سفر نامہ اس کا بیان کرتا ہے، کوئی پیر ہے تو اس کا مرید سفر نامہ بیان کرتا ہے۔ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج پر کہ سفر حضور نے کیا ہے، سفر نامہ مصطفیٰ کے رب نے بیان فرمایا اور فرمایا لوگو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ پاک کس چیز سے پاک ہے؟ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر ضد سے پاک ہے، ہر ند سے پاک ہے، ہر سکم سے پاک ہے۔ وہ ذات جو ہر عجز اور نقص سے پاک ہے، اس نے اپنے بندہ خاص کو یہ سیر کروائی ہے، اور اب بھی نہیں، اپنے بندہ خاص کو اسریٰ بعبدہ ہی ساری دنیا یہ کہتی رہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، مگر اس مصطفیٰ کی بندگی پر قربان جائیں جن کو رب کہہ رہا ہے محمد میرا بندہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کو سیر کروائی رات کے مختصر سے اس سے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ مسیطر لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو جمعے پڑھتے ہیں، جو جلسوں میں جاتے ہیں۔ ہم تو فلان جگہ پر جائیں، فلان جگہ پر۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بھی سفر کرتا ہے تو ایک مسجد سے دوسری مسجد کا سفر کرتا ہے۔ تو اللہ کو اتنا پسند ہے یہ مسجدوں کا سفر کرنا کہ کبھی اس مسجد میں ہے، کبھی اس مسجد میں ہے۔ رب کی منشا بھی پوری ہو رہی ہے، نبی کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ مسجدوں کے بغیر بھی، لیکن اپنے گھر کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ٹریول کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی مسجد ہے، اور اس زمینی کائنات میں اس کا اینڈ پوائنٹ زمینی کائنات کا وہ بھی مسجد ہے، تاکہ خدا کے گھر سے سفر کا آغاز ہو، خدا کے گھر پر سفر کا اختتام ہو۔ تو مسجد الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، مسجدوں کے ارد گرد برکتیں ہوتی ہیں۔ بیت اللہ شریف آپ اس کو دیکھ لیں، مسجد نبوی شریف کو دیکھ لیں، اور یہ بیت المقدس مسجد اقصی، اس کے ارد گرد بزرگوں کے مزارات ہیں۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں مسجدوں کے ساتھ بھی مزارات ہوتے ہیں۔ تو برکتوں کا باعث ہے وہ جگہ۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ اپنے بندہ خاص کو دکھائے اپنی قدرت کی نشانیاں کہ میرے محبوب جوں جوں تو میری قدرت کی نشانیاں دیکھتا جائے گا، تیرے اب میرے اوپر جو محبت کا تعلق ہے، بندگی کا ہے، اس میں اور خوبصورتیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج بہت بڑا پیغام ہے امت کے لیے، بہت بڑا پیغام ہے۔ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں اور انسان چاند تک پہنچ گیا ہے، چاند تک، اور اس کے اوپر کمند امریکہ کے اندر ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کرتی ہے کہ آپ نے چاند کے اوپر بھی اگر پلاٹ خریدنا ہے تو آپ اتنے ڈالرز جمع کرائیں اور وہاں آپ کے نام کا یہ پلاٹ الاٹ کر دیا جائے
تو جو شوقین قسم کے لوگ ہیں وہ پھر وہ چند فیو $100 ہیں وہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ایز اے سمبل آف آنر ہم یہ کہیں کہ وہاں بھی ہمارا پلاٹ ہے. تو انسانی عقل، سائنس، فکر، جد و جہد، ٹیکنالوجی جہاں تک جا سکتی تھی چلی گئی. مسلمانوں ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہم اس آقا کے غلام ہیں. شب معراج چاند بھی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے تھا، سورج بھی نیچے تھا، اور قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور چاند سے اونچے تھے. اور یہ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے نا یہ سورج سے ٹپ کر جدا ہوئی ہے. اس طرح کے یہ زحل ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، مختلف سیارگانے فلکی ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ اس زمین سے اٹھ کر سورج اور چاند کو اپنے قدموں کے پیچھے چھوڑ کر خدا کی آغوش قربت میں جا رہے تھے نا، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہمے جاتے ہیں. عروج آدم خاکی سے کہ خاک سے اٹھ کر آنے والا آدم یعنی آدم کا بیٹا اور انسانیت ابو البشر جس پر ناز کریں وہ مصطفیٰ، اس پر وہ اس عرض خاکی سے اٹھ کر آنے والا انجم بھی سہمے جاتے ہیں. یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے کہ جو زمین سورج سے ٹپ کر جدا ہوئی اس سے اٹھ کر آنے والا انسان کامل اور انسان مرتضی آج زحل کو، مریخ کو، مشتری کو، سورج کو، چاند کو، ساری کائنات کو اپنے قدموں کے پیچھے چھوڑ کر کعبہ کو حسین کی بلندیوں پر پہنچ گیا. اور وہاں پہنچ کر کے سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے، حضور نے اس کی مثال دی کہ بیری کی طرح کا ایک درخت تھا، موٹے موٹے اس کے بیر تھے. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بقعہ نور بنا ہوا تھا. قرآن مجید نے بھی اس بات کی اس یکشا سدرۃ ما یکشا، جب سدرہ کو ڈھانپا جس چیز نے ڈھانپا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی وہاں پر ہے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا محبوب آ رہا ہے، ہمیں بھی دیدار کی طلب ہے. اونچا بولو نا، ہم بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا سارے ملائکہ سدرہ درخت پر جمع ہو جاؤ، جب میرا محبوب یہاں سے گزرے گا تم سارے جمال مصطفیٰ کا دیدار کرو. تو وہ سارے اس کی ٹہنیوں پر، شاخوں پر بیٹھے ہوئے تھے حضور کی جھلک دیکھنے کے لیے. اور وہاں یہی فرشتوں کا آخری سٹاپ بھی ہے، اس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے. اللہ کا میسج ریسیو کرتے جبرائیل امین اور پھر اللہ کے نبی رسولوں تک، اللہ کے رسولوں تک وہ میسج کنوے کرتے. ساری کنورسیشن، گفتگو کا پوائنٹ وہی ہے. تو علماء نے لکھا، حدیث میں آیا کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام کو جو حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر بیت اللہ شریف تک اور وہاں سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے پہلی آسمان تک، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا تک جو ساتھ لے کر آنے والے تھے جبرائیل امین، وہ وہاں رک جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جبرائیل آگے چل. تو انہوں نے عرض کی لو دنوتو ان مالاتن لخت رکھتو، اگر ذرا برابر بھی آگے جاتا ہوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. آگے میں نہیں جا سکتا، صرف آمینہ کا لال ہی جا سکتا، آگے میں نہیں جا سکتا. مولانا کوثر نیازی مرحوم نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. انہوں نے لکھا تھا ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے. یہ جبرائیل بھی سوچتا ہے کہ میں نوریوں کا سردار ہوں، میں اس سے آگے نہیں جا سکا. یہ کیسا افضل البشر ہے کہ اس سرحدوں سے بھی آگے جا رہا ہے.